ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وسع علی عیالہ واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال اور ملازمین پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرتا ہے، اللہ رب العزت سارا سال اس کے رزق میں فراخی اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام یحییٰ بن سعید وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا اور اسے صحیح پایا۔ اسی طرح سفیان بن عیینہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 50-60 سال اس پر عملی تجربہ کیا اور اسے صحیح پایا۔ اسی طرح ابراہیم بن منتشر فرماتے ہیں کہ ہم نے 60 سال اس پر عملی تجربہ کیا اور اسے صحیح پایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان احادیث مبارکہ سے 10 محرم کے دن 2 باتیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ یعنی 9 یا 11 کا ملانا یہ بہتر ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس دن اپنے اہل و عیال اور ملازمین پر کھانے پینے نان نفقے کے لحاظ سے فراخی اور وسعت کرنا یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ البتہ یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو دونوں اعمال ہیں یہ مستحب عمل ہیں۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرے گا تو باعث ثواب ہے، اور اگر نہیں کرے گا ان پر عمل تو گناہ نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص ان اعمال کو کرے گا وہ باعث فضیلت ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو وہ ملامت نہیں ہے۔ اور پھر اس دن کوئی خاص کھانا پینا بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کا کھانا کھلایا جائے اور خاص قسم کی وسعت اور فراخی کی جائے، بلکہ جو اللہ رب العزت نے جس شخص کو حیثیت اور توفیق دی ہے وہ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اپنے اہل و عیال اور ملازمین پر کھانے پینے اور نان نفقے میں فراخی اور وسعت کرے، اور پھر اس کھانے پینے کو دعوت کی صورت نہیں دینی چاہیے، دعوت کی شکل نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی محلے میں اس کو تقسیم کرنا شروع کر دینا چاہیے، بلکہ جتنا عمل ثابت ہے اتنا کرنے پر ثواب ہے۔ اگر اپنی طرف سے اضافہ کیا جائے گا تو وہ عمل باعث گناہ اور باعث پکڑ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو عمل ہے اس کے کرنے میں کسی قسم کا دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ اگر دکھلاوا اور ریاکاری آ گئی تو پھر جو ثواب کا باعث تھا عمل وہ الٹا پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر اس چیز میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو عمل کرنا ہے اس کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھنا کہ یہ لازم ہے۔ اگر یہ لازم سمجھا گیا تو پھر بھی یہ اپنی طرف سے ایک اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جتنا شریعت میں ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طرف سے کسی بھی عمل میں اضافہ کرنے سے اور اس کی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کے لیے ان اعمال کے کرنے کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔